ہارون صاحب بہت بڑا وفد ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا 50 سے 60 کے قریب کہہ رہے ہیں لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ہمراہ روانہ مریم صاحبہ کہتی ہے نا کہ وہ ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے گئے ہیں. اب کیا آدمی کرے، یعنی اس بے دریغ کے طریقے سے 50,000 روپے چینی کمپنی کو دے دیے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 50,000 روپے دے دیے. او بھائی 50 روپے دے دیے، اس کا حساب دیکھو. میں آپ کو، مجھے اس ملک کے اہم ترین آدمی نے کہا، چونکہ اجازت نہیں لی ان سے، میں بتا نہیں سکتا. ٹھیک، شاہراہ ریشم کی مرمت کے لیے چینی کمپنیوں نے جو ٹینڈر دیے، وہ جو اس پہ اخراجات ہونے چاہیے تھے منافع سمیت، اس سے 6 گنا زیادہ تھے، 6 گنا، 600%. ویسے پاکستان میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں نے پچھلے دنوں اس کا جائزہ لیا ہے، بہت سے لوگوں سے بات کیا، 400%. سراج الحق صاحب کا واقعہ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹھیکیدار نے کہا اتنے پیسوں میں سڑک بنے گی، اور اس کے پھر 33-34% پہ بنا دی تھی. لیکن 4 گنا. ظاہر ہے انڈیویجول کرپشن کرتے ہو تو لیڈرشپ تو نہیں کرتی. 17% میں نے لوگوں سے پوچھا ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اچھا چلیے، ایک اور سوال اسی سے متعلق، پھر آگے بڑھتی ہوں استعفوں کے معاملے پہ. آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی ہارون صاحب کہ انہوں نے ایک ایسے سفیر، جس چلیے میں بتا دیتی ہوں، آپ نے رشین سفیر کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کی تصویر تھی، انہوں نے وہ جاری نہیں کی. ویسے فوٹو شوٹ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ناظم الامور، ڈپٹی ناظم الامور، قائم مقام ناظم الامور جرمنی کا فلاں ہر ایک سے مل رہے ہیں. وہ اب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بن کے اپنے تعلقات، بلاول بھٹو بیچارے نے کیا کرنا ہے جی، وہ کوئی لیڈر بن جائے گا، اس میں انگریڈینٹس نہیں. اچھا، روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کی، اس کی تصویر جاری نہیں کی. اور پٹرول انہوں نے کیا خریدنا ہے، گندم کیا خریدنی ہے. انڈیا نے کتنا پٹرول خریدا ہے؟ 3 کروڑ ٹن، ابھی 2 کروڑ ٹن اور خرید رہے. معاشی 30% کام کا کیا مطلب ہے؟ $5-7 بلین انہوں نے بچا لیے. اور ہم اگر $5-6 بلین کے لیے ہم سجدہ ریز ہوئے IMF کے سامنے، اور ہم پورے $6-6.5 بلین ان سے تیل لے کے بچا سکتے. اور ہم خوف کا کیا کریں ہارون صاحب، جو خوف ہمارے سر پر ہے؟ خوف پہ کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، نہ نفرت میں ہوتی ہے، نہ محبت میں ہوتی ہے. خوف سے رہائی تو پہلا کام ہے. جو شہید کا اعزاز ہے کہ اس کے لیے دائمی زندگی ہے، وہ زندہ رہتے انہیں رزق دیا جاتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ موت کے خوف سے اوپر اٹھ جاتا ہے. 2 سپر پاورز کو within few years 5-7 سال میں وہ فتح کر لیا. کس چیز سے فتح کر لیا تھا؟ موت کے خوف سے باہر نکل کر. صحیح ہے. معاشی صورتحال پہ بات کرتی ہوں. پہلے یہ بتائیے اسمبلی سے استعفوں کا کیا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب کچھ اور مشورے دے رہے ہیں، تحریک انصاف کچھ اور سوچ رہی ہے. پرویز الہی صاحب کو یہی سازگار ہے نا. پرویز الہی صاحب اگر آئیں گے تو کس کی مدد سے آئیں گے؟ صرف پی ٹی آئی کی مدد سے تو نہیں نا. انہیں یہ سازگار ہے ان کی سیاست کے، اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کا. لیکن عمران خان نے کیٹیگریکلی کہہ دیا کہ اس سے امپورٹڈ حکومت کی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو پارلیمنٹ بہترین جمہوری فورم ہے، وہاں پر آئیں. ٹھیک ہے، یہ اس دلیل میں بڑا وزن ہے. ہم نے بھی یہی کہا تھا، میسج بھی انہیں بھیجا تھا کہ نہ کریں یہ، اس لیے. لیکن اب ایک مزاج کا معاملہ ہے ان کا، اور پارٹی میں بھی اتفاق رائے نہیں تھا اس میں. موجودہ صورتحال جو پنجاب کی ہے، یہ نہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، جی ابھی 25 سیٹوں پہ لڑیں گے. اور یہ تو ظاہر ہے کوئی پی ٹی آئی نے سیٹیں خالی کی تھی نا. جی اگر دھاندلی نہ ہو تو 25 میں سے اپنا 18, 19, 20 تو انہیں جیتنی چاہیے. لیکن اب ان کا ایک مزاج ہے اور وہ بیٹھیں گے جا کے. لیکن خیر وہ پنجاب اسمبلی کی پالیسی. ایک اور بھی مشورہ پرویز الہی صاحب نے دیا ہے کہ لانگ مارچ کی فوری طور پہ تاریخ نہ دیں، تقریباً 1 مہینے کے بعد کی دیں. میرا ذاتی خیال ہے سرے سے لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. میں پرویز الہی صاحب کی اس تجویز سے بالکل متفق ہوں. اس کی وجہ اور ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے، کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اکانومی خراب ہوتی ہے. آپ جلسے کر کے اتنا ہی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں. شہروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک چوک میں جمع ہو جائیں، کوئی کشیدگی نہ ہو، کوئی نعرہ بازی کی ضرورت نہیں ہے. وہ موبائل جلا دیں، اس کی تصویریں چلا دیں، اتنا نفسیاتی دباؤ آئے گا یہ بھاگ جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں تو بس مقصد حل ہو گیا. الیکشن ہو جائے وقت پہ، اس سے زیادہ سازگار کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے آپ سے گورنر پنجاب، جو ہمارے نئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، ان کے بارے سے پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا کچھ ڈیٹیلز نکالیں کہ کیا پتہ چلا. 14,000 کنال زمین ہے
اس میں ان پہ الزام ہے اچھا کہ وہ اس میں شامل ہیں, ان پہ کیس چل رہا تھا. مجھے تو کسی نے کہا نیب میں بھی ہے, ہم نے تو سنا کبھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب مجھے ایسے وقت میں پتہ چلا میں نہیں کر سکتا تھا, تو وہ اس میں وہ ملوث ہیں الزام ہے. وہ تو خیر ہے, وزیر اعظم صاحب پہ اتنا سنگین الزام ہے, یعنی منی لانڈرنگ کا وہ مقدمہ چل رہا ہے. جی رانا ثناء اللہ پہ اتنا سنگین الزام ہے. آپ مجھے کوئی اس سوال کا جواب دے دے, نون لیگ کا کوئی حامی, کوئی حکومت کا ترجمان, رانا صاحب کا کوئی ترجمان, او بھائی 3 سال گزر گیا, فرد جرم کیوں نہیں عائد کرنے دیتے؟ پھر آگے پچھلے آپ تو بالکل معصوم ثابت ہو جائیں گے. اکثریت عوامی تاثر یہ ہے کہ نہیں ہے, مگر آج جو میں نے تفصیل اس کی پڑھی جی تو میرا تو خیال ہے کہ امکان ہے کہ وہ سمگلنگ کرتے ہوئے. ایک آدمی تھوڑی ہے, 5 آدمی ہیں. ہاں دوسرے ANF ہے, اینٹی نارکوٹک فورس, وہ انوالو ہے اس کے. وہ فوجی ہیں, وہ نہیں ملوث ہوتے. میں نے جب ایک وزیر اعظم کے امیدوار کو پکڑ لیا تھا, یہ پرویز اشرف صاحب کو تھوڑی وزیر اعظم بننا تھا, وہ مخدوم صاحب تھے, رحیم یار خان کی جگہ بننا تھا. اچھا میں نے اسے کہا, روزوں کے دن تھے, میں اس کے پاس گیا, وہ منشیات جو ہوتی ہے نا اکٹھی کر کے اس کو جلا دیتے ہیں جو سب کی ہوتی غیر ہے. قانونی طور پہ. ہاں وہ میں گیا تو میں نے پوچھا اس بریگیڈیئر سے کہ اپنا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ تم نے خود کیا ہے, تمہیں کسی نے کہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی, یہ تو ذرا بڑی ہے, وہ چھوٹی تھی, مطلب ایسے ہاتھ میں سما جاتی تھی. اس نے یہ مٹھی کھولی, اس نے کہا تسبیح, میں روزے سے ہوں, نماز پڑھی ہے, تسبیح کر رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا. پھر میں جنرل کیانی صاحب سے پوچھا, اس کو ہٹا دیا. جنرل صاحب اس کو کیوں ہٹا دیا اتنے ایماندار آدمی کو؟ اچھا انہوں نے کہا نہ ہم سے پوچھا نہ اپنے باپ سے پوچھا, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے پکڑوا دیا. مطلب انہوں نے اس پہ غیر ذمہ داری کا الزام تو لگایا, اسے سزا بھی ملی, وہ بڑی مشکل سے بچا, ریٹائر اس کو کر دیا گیا. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس نے خود کیا تھا فیصلہ, اور میں نے جگہ جگہ سے تصدیق کی کہ وہ نہایت ایماندار ہے. فوجی افسر کیسے اس میں جی میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہی صحیح ہوگا. لیکن رانا صاحب کے چہرے پہ اس دن اتنا خوف تھا اور اتنے ڈیمورلائز تھے, آئی بلیو کہ اس کا امکان موجود ہے کہ وہ ہیروئن کی سمگلنگ کرتے ہیں. اور رانا صاحب نے قتل نہیں کرائے تھے وہاں, یہ ماڈل ٹاؤن میں, وہاں کون تھا جی, انہوں نے کیا کیا تھا جی, وہ انہوں نے کیا تھا کہ ان پہ گولی چلائی؟ دیکھیے میں اس پارٹی کے, جس پارٹی کو میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں وہ طاہر القادری کی, لیکن ناپسند کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ظلم ان پہ برداشت کیا جائے, عورتوں پہ حاملہ عورتوں کو مار دیا گیا. ان کے گیا. نظریات کو ناپسند کرتے ہیں نا, یا ان سے اختلاف کرتے ہیں, وہ گولیاں چلائی جائیں, وہ سیدھی گولیاں چلائی جائیں. میں نے آئی جی سے پوچھا تھا یہ آپ نے کیا کیا جی؟ مشتاق سکھیرا صاحب تھے, نوکری پیشہ لوگوں کا جو وطیرہ تھا, اور یہ غلط فہمی ہوگی, عجیب غلط فہمی ہے کہ جو گلو بٹ گاڑیاں توڑ رہا تھا یہ بھی غلط فہمی تھی, اور رہائی بھی اس کی ہو گئی تھی ہارون صاحب. اور آپ اس سے پہلے ڈیٹیل بتا رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب سے متعلق کہ ان کو سنے بغیر ہی حکم امتناعی جاری کر دیا گیا تھا. اس کی بھی ڈیٹیلز آپ بتا رہے تھے. میرے ذہن میں نہیں کون سا کیس تھا وہ JIT جو بنائی, ماڈل ٹاؤن پہ JIT بنائی, چیف جسٹس صاحب نے ڈائریکشن دی, ہائی کورٹ میں ریٹ ہو گئی, وہ ایڈوکیٹ جنرل کو سنے بغیر ہی, ان کا موقف سنے بغیر ہی جناب JIT کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ JIT کو نا انصافی کا ذریعہ, JIT تو انصاف کا ذریعہ ہے. وہ تحقیقات کا ایک شفاف ذریعہ ہوتی ہے جب JIT بنانے کا کہا جاتا ہے.